60% آبادی جو ہے 25 سال سے کم ہے، دنیا کا ایک کارخانہ بن سکتے ہیں۔ اکانومی اچھی مینج کی ہوتی تو آج پاکستان بھی کوریا ہوتا۔ ایمنیسٹی اس لیے انٹروڈیوس نہیں کرائی گئی تھی، جائز اور ناجائز دونوں پیسوں کو آپ سامنے لے آئیں۔ کرپشن کے پیسے کو آپ ایمنیسٹی نہیں دے سکتے۔ کوئی ہماری ریفارمز نہیں ہوئی، بجلی کے کارخانے تو لگ گئے لیکن بجلی میں چوری ختم نہیں ہوئی۔ سعودی عربیہ سے جو اکانومی پیکج آ رہا ہے، مسئلہ ہمیں پیش اس لیے آیا ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا خسارہ ہے۔ سی پیک کے کانٹریکٹ آ رہے ہیں، وہ سامنے ہی نہیں آ رہے۔ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز میں آ رہی ہے، کیا فائدہ مند ہے یا نہیں۔ ہماری ایکسپورٹس کو ہماری امپورٹ سے زیادہ تیزی سے بڑھ جائیں گی تو پھر پاکستان ایک قسم کا اکانومی کا مالک بن جائے گا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پوائنٹ آؤٹ۔ ناظرین، پوری دنیا میں لا اور اکنامکس کو پیرلل رکھ کر چلا جاتا ہے اور پوری دنیا میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے لاز بنائے جائیں جس سے ملک کی اکانومی میں بہتری آئے، اکانومی اور زیادہ اچھی ہو، اور اگر بہتری نہیں آ رہی تو ایسے لاز کی ترمیم کر دی جاتی ہے، ان کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ اور پوری دنیا میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں کا لیگل سسٹم، اکانومی اور پولیٹکس میں ایک ہارمنی موجود ہو، کیونکہ ہارمنی از ویری امپورٹنٹ۔ اور اگر یہ ہارمنی موجود نہیں ہے اور اکانومی گرو نہیں کر رہی تو کہا جاتا ہے کہ ایسی سوسائٹی کرپلڈ کر جاتی ہے، ڈسٹروائے ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں کو مینٹین کرنا، اکانومی کو فلورش کرنا، اکانومی کو مضبوط کرنے کی ہم بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم روز کرپشن پہ بات کرتے ہیں، ہم کرپشن کی ڈسکشن کے لیے ڈفرینٹ فورم پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، بات ہو رہی ہوتی ہے، کرپشن کے لیے بہت سے لاز بھی بن رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کرپشن کو ٹھیک کرتے کرتے ہم اپنے ملک کی اکانومی کے ویل کو ڈیمیج کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کی اکانومی کے پہیے کو روک رہے ہیں؟ ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے، اکانومی کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پرومیننٹ ایکٹیوسٹ موجود ہیں۔ وہ ہمارے سابق وزیر فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں۔ یس، ہی از نن ادر دین ڈاکٹر سلمان شاہ، اور آج ہم ڈاکٹر سلمان شاہ سے اکانومی آف پاکستان کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی بہت گہری نظر ہے اکانومی پہ۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ شکریہ جی، کسی بھی ملک کی گورنمنٹس میں سب سے امپورٹنٹ چیز اکانومی ہوتی ہے۔ اکانومی شوڈ بی ان پرائیورٹی، اور اگر وہ پرائیورٹی پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے قوانین، ہمارے لاز میں کچھ پرابلم ہے۔ سر، اس حوالے سے کویشچن ہے کہ ڈو یو تھنک دا پریزنٹ گورنمنٹ ہیز انف پاور ٹو امپروو آر اکانومی سسٹم؟ پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا ملک ہے، بالکل 21 کروڑ کی آبادی ہے، بہت بڑی یوتھ کی پاپولیشن ہے، تقریباً 60% پاپولیشن جو ہے 25 سال سے کم ہے، بڑی اچھی لوکیشن ہے، بہت بڑا ایک دریا ہے، اس کا سسٹم ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی اریگیشن کنٹیگوس اریگیشن سسٹم ہے۔ ساری چیزوں کے باوجود ہم دنیا کے تقریباً اگر دیکھا جائے ڈیولپمنٹ کے حساب سے تو ڈیولپمنٹ کی دوڑ میں ہم سب سے پیچھے ہیں، انفارچونیٹلی۔ سو کلیئرلی اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری گورننس سے ہے، ہمارے پالیسیز سے ہے، ہماری مینجمنٹ سے ہے، کیسے ہم اکانومی کو مینج کرتے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ سو اگر ہم نے اچھی مینج کی ہوتی تو آج پاکستان بھی کوریا ہوتا۔ بالکل ایسے یہاں ہی ہے۔ پاکستان کو اس وقت آپ کو IMF کی ضرورت نہ ہوتی۔ بالکل سو کلیئرلی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا مسئلے کیا ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے کم از کم 10 سال میں تو میں کہہ سکتا ہوں 70 سال کی اگر آپ ہسٹری دیں تو پاکستان میں بڑے چند ٹائم پیریڈز ہیں جب اکانومی نے بہت اچھا کیا، اور اس میں ایک جنرل ایوب صاحب کا پیریڈ ہے جس میں پاکستان میں خاصی ڈیولپمنٹ ہوئی، پاکستان میں ڈیمز بنے، پاکستان میں نہریں بنی، فیکٹریاں لگیں، لوگوں کی خوشحالی ہوئی، اور وہ ایک اچھا ٹائم آپ کا لیٹ سے 10 سال ان کے اچھے تھے۔ اور اس کے بعد اگر دوسرا پیریڈ دیکھا جائے تو وہ پریزیڈنٹ مشرف کا تھا جس میں خاصی تیزی سے اکنامک گروتھ بھی ہوئی،
اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ آئی پاکستان میں، اوورسیز پاکستانیز نے بہت انویسٹ کیا، بالکل، تو پاکستان ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن بن گیا. اور 2007 میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے ایشیا میں تقریباً ٹاپ 2 اور 3 ممالک میں تھی ان ٹرمز آف گروتھ 2007 میں. اور اس وقت 2007 کے جو انڈیکیٹرز تھے وہ بڑے اچھے تھے، ایکسپورٹس کے انڈیکیٹر لے لیں، انویسٹمنٹ کے لے لیں، اکنامک گروتھ کے لے لیں. تو اس کے بعد 2008 سے لے کے 2018 تک ہم خاصے مشکلات میں رہے ہیں. اچھا. اور وہ اس کا ریلیشن شپ میرا خیال ہے ڈائریکٹلی اکنامک گورننس پہ ہے. بالکل. اور اس گورننس نے ہمیں کچھ پالیسیز میں اچھی چیزیں نہیں تھیں. دوسرا یہاں پہ انوائرمنٹ ایک دہشت گردی کا انوائرمنٹ تھا، انویسٹمنٹس جو وہ کامیاب نہ ہو سکیں، اور لاز بھی چینج نہیں کیے، لاز ریفارم ایجنڈا جو ہے وہ نہیں کیا. بلکہ جب آپ دیکھیں کہ جب ہمارا لاسٹ IMF کا پروگرام ہوا اور وہ مکمل ہوا کوئی 2016 کے شروع میں، تو اس وقت جو IMF کی MD تھیں، ابھی بھی وہی ہیں، کرسچیان لگارڈ، تو وہ پاکستان تشریف لائی تھیں. اچھا. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ نے IMF کا پروگرام کر لیا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب آپ کو ساری جو اصلاحات ہیں وہ کرنی پڑیں گی، ریفارم پروگرام آپ کو کرنا پڑے گا. اور اس میں 4-5 چیزیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی. اور وہ کوئی اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی، لیکن وہ اگر ہو جاتی اس ٹائم تو اس وقت ہو جاتی تو شاید ہمارا اس وقت اتنے ایشوز نہ ہوتے. بالکل بالکل. اور ان میں نمبر 1 بجلی کا تھا نظام، جو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ بجلی نے ہماری بڑی تباہی کی. بالکل. ایک تو یہ ہے کہ آتی نہیں تھی، اب آنی شروع ہوئی ہے تو بہت مہنگی آنی شروع ہوئی ہے. لوگوں کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ بجلی کو خرید سکیں، اور کیونکہ وہ بہت بڑا ان کا بجٹ کا حصہ بجلی کو چلے جاتا ہے. دوسری انہوں نے بات کی کہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، انویسٹمنٹ کلائمیٹ ٹھیک کریں. آپ کا جو ڈومیسٹک انویسٹر ہے وہ بھی نہیں انویسٹ کر رہا، آپ کا انٹرنیشنل انویسٹر تو دور کی بات. سو آپ انویسٹمنٹ کلائمیٹ ٹھیک کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سرخ فیتے کو ٹھیک کریں. بالکل. کیونکہ آپ کی جو بیوروکریٹک پروسیجر ہے وہ بہت دشوار ہے، بڑا ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں. ٹھیک ہے. اور کرپٹ بھی ہے. 2007 میں انہوں نے یہ ہمیں باتیں کہی تھیں. جی جی جی. وہ ساری بات 2016 میں جب لاسٹ ہم نے IMF پروگرام کیا نا، تو اس وقت یہ ساری باتیں سامنے آئیں. اور اسحاق ڈار صاحب اس وقت فائنانس منسٹر تھے، لیکن وہ کسی نے اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا. بالکل ایسے ہی. اور کوئی ہماری ریفارمز نہیں ہوئی. مثلا بجلی کے کارخانے تو لگ گئے، لیکن بجلی میں چوری ختم نہیں ہوئی، بجلی کی لاسز ختم نہیں ہوئے. پھر جو کارخانے لگے وہ اتنے مہنگے لگے، اس میں بڑے شک ہیں کہ یہ کیا واقعی کمپیٹیٹیو بڈنگ میں آئے ہیں، یا اس کو نوازا گیا ہے، یا اس میں کک بیکس ہیں، کیا چیز ہے. اٹس اے بگ کویسچن مارک جو کہ پورے ملک کو اس کے آنسرز نہیں مل رہے. اینڈ وی وانٹ ٹو نو دی آنسرز. لوگ بالکل چاہتے ہیں کہ ان کو آنسرز ملیں، اور صاف کلیئر کٹ آنسرز ملیں. بالکل. اب ہمارا سپریم کورٹ وہ آنسرز ڈھونڈنے جب جاتا ہے تو ان کو آگے پتھر کی دیوار نظر آتی ہے، کوئی بتاتا نہیں ہے. ہر ایک چیز کو کور اپ کیا ہوا ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں آج کل آپ کے فیک اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہر کونے سے نکل رہے ہیں، ان میں بہت بڑی بڑی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں. اور سوال یہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. بالکل. کیا یہ پیسہ ٹیکس ایویژن کا پیسہ ہے؟ کیا یہ پیسہ جو ہے یہ کک بیکس کا پیسہ ہے؟ کیونکہ ٹیکس سسٹم بھی ہمارا بہت زیادہ خراب ہو گیا. بالکل. اس میں کیونکہ ہماری لیڈرشپ بھی اگر ٹیکس ایویژن میں ہوگی اور ٹیکس اوائڈنس کرے گی اور چھپائے گی، اپنی آمدن کو چھپائے گی، پھر کرپشن جو ہے وہ بڑے پیک پہ نظر آتی ہے کہ ہر چیز میں کرپشن ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان میں
کالا دھن وہ والا دھن جو نارکوٹکس سے آتا ہے یا ڈرگس سے آتا ہے یا انلیگل ایکٹیویٹی سے آتا ہے، اسمگلنگ سے آتا ہے. تو اتنے سورسز ہیں یہ اس فیک اکاؤنٹس کے لیے، تو وہ آپ کے ملک کے اوپر ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ FATF ہے ایک انٹرنیشنل ادارہ، وہ آتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے اپنے نظام کو درست کریں، اس میں ٹیررسٹ فائنینسنگ آ جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ کہاں سے پیسہ آیا کدھر گیا ہے. سر ایک ابھی یہ ریفارمز بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ. سر ایک ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ایمنسٹی گورنمنٹ نے ہمیں دی تھی کہ جتنا بھی آپ کے پاس لوگوں کے پاس لیگل انلیگل پیسہ ہے اس کو آپ سامنے لے آئیں اور اس کو آپ تھوڑا سا ٹیکس دے کر آپ اس کو جائز بنا لیں. لیکن سر ہمارا قانون یہ بات کہتا ہے کہ دیر شوڈ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے، نو ڈسکرمنیشن ان اینی بڈی، لائک ہر کوئی سیم ہونا چاہیے. لیکن زیادہ تر پیسے تو بیوروکریٹس اور جو ہمارے پولیٹیشینس تھے ان کے لیے تو یہ سائن ہی نہیں ہوا. مطلب صرف جو ایک عام بنتا ہے ان کو کیوں مطلب کہا گیا کہ صرف آپ دیں؟ دیکھیں ایک بات تو ہے کہ ایمنسٹی آپ کو دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، وہ اس لیے کہ آپ نے سمجھا کہ جو لوگوں نے پیسہ بلیک منی جسے کہتے ہیں وہ زیادہ تر ٹیکس انہوں نے جنہوں نے نہیں دیا تھا اور عام آدمیوں کو مین سٹریم پہ لے کر آئے، مین سٹریم میں لے کے آئے، تو وہ پھر جب انہوں نے ٹیکس کے بارے میں دیا تو وہ ایک اچھی چیز تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا ٹیکس کا نظام اتنا خراب ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کو انسینٹیو ہے کہ وہ ٹیکس میں نہ آئیں اور وہ باہر رہیں. لیکن سر ڈسکرمنیشن ہو گئی نا، عام آدمی کو مین سٹریم میں لے کر آ گئے. ہاں ڈسکرمنیشن کا جہاں تک پوائنٹ ہے کہ بیوروکریٹس تو ویسے اپنا ٹیکس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر بیوروکریٹ کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کرپشن کا پیسہ ہے. جی جو کرپشن ایگزیکٹلی. سو اس لیے اس کو آپ ایمنسٹی نہیں دے سکتے، کرپشن کے پیسے کو آپ ایمنسٹی نہیں دے سکتے کیونکہ دیٹ آبویسلی وہ چوری کا پیسہ ہے. جی ٹیکس ایویژن چلو سرکار نے کہا کہ آپ نے سرکار کی جو حق بنتا تھا وہ نہیں ادا کیا تو آپ ایمنسٹی میں آ کے وہ اس کو تھوڑا بہت ازالہ کریں اور آئندہ سے نہ کریں ایسی حرکت. لیکن سر یہ ایمنسٹی اس لیے انٹروڈیوس نہیں کرائی گئی تھی کہ اس میں کہا گیا تھا کہ جائز اور ناجائز دونوں پیسوں کو آپ سامنے لے آئیں اور ٹیکس دے کے جائز کر لیں. نہیں اس میں ٹیکس کا زیادہ تھا. اچھا کہ ٹیکس کو اگر آپ نے ہسٹوریکلی نہیں پے کر سکے فار واٹ ایور ریزن تو اب آپ کرتے ہیں. اچھا اچھا. لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ نے اگر کسی کے گھر ڈاکہ مارا ہے اور اس پیسے کو آپ سفید کر لیں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا، یا آپ نے اسمگلنگ سے وہ پیسہ بنایا ہے، یا آپ نے نارکوٹکس سے بنایا ہے، یا آپ نے کرپشن سے بنایا. سو آئی مین وہ ایک ڈسٹنکشن ضروری تھی لا میں. تو اس کو آپ ڈسکریمنیشن نہیں کہہ سکتے، اس کو آئی تھنک آپ کہہ سکتے ہیں کہ قانون کے حدوں میں رہ کے انہوں نے کیا اور ڈگری آف کرائم کو دیکھ کے بھی کیا گیا. اور اس میں یہ بات صحیح ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ اگر ٹیکس ایویژن کو انہوں نے ایک چھوٹا کرائم کنسیڈر کیا رادر دین ایز بگ ایز کرپشن. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک تو یہ ایمنسٹی کے وجہ سے کچھ ہوا ہے، بٹ اس کے لیے ہمیں اب یہ کرنے کی ضرورت ہے نا کہ اپنے نظام کو ہم بہتر کریں، اپنے نظام کو ہم سمپلیفائی کریں، کیونکہ بار بار لوگ جو ہیں اس نظام سے ڈر کے باہر کیوں چلے جاتے ہیں. سو اف یو آر گوئنگ ٹو سمپلیفائی اٹ، آپ نے ٹیکس کے ریٹس کو کم کر دیں، جو کوشش حکومت کر رہی ہے کہ یہ چیزیں ہو جائیں، تو لوگوں کا پھر فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا ڈیو شیئر جو ہے وہ ٹیکس دیں اور ٹیکس کی پیمنٹ میں آسانی پیدا کی جائے. ٹھیک ہے سر. یہ جو سعودیہ عربیہ سے جو اکانومی پیکج آ رہا ہے، آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ڈو یو تھنک کہ ہم ایک سال میں، کیونکہ ہم نے واپس کرنے ہیں ان کو پیسے، جو پیٹرول بھی وہ دے رہے ہیں، تو کیا ہم اتنا کما لیں گے، اتنا بنا لیں گے کہ ہم انہیں واپس کر سکیں؟ ہاں ہمیں اب یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہمیں پیش کیوں آیا. جی بالکل. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہمیں پیش اس لیے آیا ہے کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور ڈالرز اس لیے نہیں ہے کہ ہم جو اپنی تجارت کرتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا خسارہ ہے.
کہ ہم ڈالرز میں جتنا ایکسپورٹ کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہم ڈالرز میں امپورٹ کر لیتے ہیں. اچھا. سو ہمارا اگر ٹریڈ اس کو ہم تجارت کا خسارہ کہتے ہیں اور وہ کوئی 30-35 ارب ڈالر کے برابر اب ہو چکا ہے. Oh my God. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ 35 ارب ڈالرز پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہمارے ریمیٹنسز جو ہمارے باہر پاکستانی بیٹھے ہیں جو بہت محنت سے کام کرتے ہیں وہ پاکستان کو کوئی تقریباً 20 ارب ڈالر کے قریب ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. لیکن 35 ارب ڈالر کا خسارہ وہ 20 ارب ڈالر پورا نہیں کر سکتا. تو وہ ریمیٹنسز کے بعد بھی وہ 15 سے 20 ارب ڈالر کا خسارہ رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ آپ پورا نہیں کریں گے تو وہ پھر آپ اپنی جو کمٹمنٹس آپ نے کی ہیں اس پہ ڈیفالٹ کریں گے. مثلا اگر آپ لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ نے جب تجارت کی ہے تو آپ نے کہا کہ جی ہم آپ کو پیسے 90 دن میں دے دیں گے یا 30 دن میں دے دیں گے. تو وہ اگر آپ کے پاس پیسے ہے ہی نہیں ہیں، ڈالرز نہیں ہیں، تو وہ آپ کیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے. سو آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ریزروز جو ہیں وہ تقریباً 1.5 ماہ کی امپورٹس کے برابر ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر امپورٹس اور ایکسپورٹس کا ڈفرنس لیا جائے جو میں نے ابھی بتایا 15 ارب ڈالر کے قریب وہ بنتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر ماہ آپ کو تقریباً 1.25 ارب ڈالر جو ہے وہ خسارہ جو ہے وہ فائنینس کرنا ہے. Oh my God. اور فائنینس آپ اگر نہیں کریں گے تو آپ کے ریزروز استعمال ہوں گے. تو ریزروز صرف 1.5 ماہ کے ہیں. سو اس کا مطلب یہ 1.5 ماہ امپورٹس کے ہیں جو کہ لیٹ سے 8-9 ارب ڈالر ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر 1.25 ارب آپ نے ہر مہینے خسارہ کیا تو یہ 6-7 ماہ میں یہ ریزروز ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے. اور ڈیفالٹ آپ کو پتہ ہے قانونی پوائنٹ آف ویو سے ڈیفالٹ جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ پورے ملک کے اوپر ایک سٹیمپ لگ جائے گی ڈیفالٹ کی. کرپلڈ ہو جاتی ہے. ہاں جی. اور پھر آپ کے ساتھ کوئی تجارت بھی نہیں کرے گا، آپ کے ملک میں کوئی انویسٹ بھی نہیں کرے گا، تو آپ آئسولیٹ ہو جائیں گے. بالکل. بہرحال اس کو اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ کو وہ خسارے کو جلدی سے فائنینس کرنا ہے. تو اس مد میں یہ سعودی عربیہ کا بڑی اچھی بات ہے کیونکہ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ 3 ارب ڈالر انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ وہ آپ کے ریزروز میں رکھ دیں گے. اچھا. سو اگر آپ کے 8 ارب ڈالر ریزروز ہیں تو ان کو پھر بڑا ہو کے 11 ارب کے قریب ہو جانا چاہیے. یہ ایک اچھی چیز ہے. یہ اچھی چیز اس لیے ہے کہ جب بیرونی ملک سے لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ سے تجارت کی جائے یا نہ کی جائے تو وہ دیکھتے ہیں ہاں ان کے پاس اچھے خاصے ریزروز ہیں تو یہ ہمیں ہر چیز کا پیسہ دینے کے قابل ہیں. تو سعودی عربیہ نے 3 ارب وہاں رکھ دیا. 3 ارب کیونکہ تجارتی خسارے میں تیل کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور تیل جو ہے وہ ہم سعودی عربیہ سے لیتے ہیں. ہاں بالکل. سو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ 3 ارب ڈالر کا تیل ہم آپ کو دیں گے لیکن اس کی پیمنٹ آپ بعد میں کر دینا، سال کے بعد آپ کر دینا. سو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس وقت جو ہمارا امیجیٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 15 ارب ڈالر کے قریب تھا وہ کم ہو کے 12 ارب ڈالر پہ رہ جائے گا. دس از گڈ تھنگ. وچ از گڈ. اور وہ پھر آپ کے ریزروز کے اوپر اتنا پریشر نہیں پڑے گا. اب سال کے بعد جب آئے گی وقت تو اس وقت ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ تجارت کا خسارہ ہم کم کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے. سو ہمیں اب پالیسیز بنانی ہے کہ وہ تجارتی خسارہ جو ہے جو 30-35 ارب ڈالر کا ہے وہ اب کم ہونا شروع ہو جائے. اگر وہ لیٹ سے 20 ارب ڈالر پہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بالکل 0 ہو جائے گا کیونکہ آپ کی دوسری طرف ریمیٹنسز اس کو کور کر لیں گے. سو 1 سال کا آپ کو ایک قسم کا بریدنگ روم مل جاتا ہے اور اگر اچھی پالیسیز بن جائیں دین اٹ کین بی ویری گڈ. دین اٹ کین بی ہیلپ فل. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ چین کے ساتھ بھی آپ نے بات چیت کی ہے اور چین نے بھی کہا ہے کہ اچھا اس سارے میں بہت بڑا حصہ چین سے ہے. جی سر ایک کوشچن ہے کہ جتنے بھی فی پیک کے کانٹریکٹ آ رہے ہیں وہ سامنے ہی نہیں آ رہے. 40 بلینز آئی گیس ہم ان لوگوں سے لے رہے ہیں یا آ رہا ہے 40 بلین. تو ڈو یو تھنک کہ اس سے پاکستان کو بھی کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جی
ان میٹر آف پرنسپل اگر دیکھا جائے تو انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے وہ اچھی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بٹ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. پاکستان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز میں آ رہی ہے, کیا فائدہ مند ہے یا تمام جو کیونکہ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا نظام ایسا ہے کہ اس میں چوری بہت زیادہ ہے, بالکل کرپشن بہت زیادہ ہے. تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ چین سے 70-75 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ لے لیں اور آدھی بیچ میں سے کرپشن نکل آئے. ایگزیکٹلی. وہ اگر ہوگا تو وہ پھر پاکستان پہ بوجھ ہمیشہ کے لیے ہوگا. تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کو بڑی شفافیت سے کریں. بالکل. جو لیکن ایس اس آر کا اوز بھی چائنا کو امیڈیٹلی جو امپیکٹ ہم دیکھ رہے تھے نا کہ خسارے کے اوپر جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, اس میں یہ ہے کہ کیونکہ چین نے اب یہ کہا ہے کہ میرا جو خسارے کا حصہ بنتا ہے اس کو آپ ڈالرز میں نہ کریں, اس کو آپ لوکل کرنسی میں کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمارا ہر مہینے 1.25 ارب ڈالر کا خسارہ ہم نے فائنینس کرنا تھا ہر ماہ, وہ اب ہمیں اس کو ڈالرز میں نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو ڈالرز کا خسارہ بہت کم ہو جائے گا, جس سے ہمارے جو ریزروز ہیں ان کے اوپر پھر نفی امپیکٹ نہیں آئے گا. مطلب کہ پاکستان کین گین, پاکستان ول گین ان دا سینس کہ ڈالرز ہمیں اب پے نہیں کرنے پڑیں گے, ہمیں یہاں روپیوں میں پے کریں گے یا چین کی کرنسی میں پے کریں گے. اور چین کی کرنسی اگر ہمارے پاس نہیں ہوگی تو پھر چین کو اس کا ہمیں لون دینا پڑے گا اور اس کے مطابق پھر ہمیں آئی ایم ایف پہ اتنا انحصار یا ڈالر ڈینومینیٹڈ جو ہماری ٹرانزیکشن ہے اس پہ انحصار کم ہو جائے گا. بٹ اس ساری چیز کا سارا جو بات ہے وہ ہے کہ کیا ہم اوریجنل جو پرابلم تھی کہ ٹریڈ کا جو ڈیفیسٹ ہے اس کو ہم کیسے پورا کریں گے. جی بالکل. اس کو ہم نے پورا اب یہ ایسے کرنا کہ آپ کمپیٹیٹیونیس اپنی بڑھائیں, اپنے ملک میں پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں, تاکہ آپ کے ملک میں جو آپ کا مزدور ہے اور اتنی بڑی جو آپ کی آبادی ہے ینگسٹرز کی, ان کو جابز ملیں اور یہ انٹرنیشنلی اپنا مال بیچ سکیں. بالکل. پاورٹی سو ناٹ اونلی کہ ہماری جو ہیں ایکسپورٹس کو بڑھنا چاہیے, ہماری امپورٹس جو ہیں وہ بھی بڑھ سکتی ہیں, لیکن ہماری ایکسپورٹس کو ہماری امپورٹ سے زیادہ تیزی سے اور زیادہ والیوم میں اگر وہ بڑھ جائیں گی تو پھر پاکستان ایک قسم کا ایک بڑی ڈومیننٹ اکانومی کا مالک بن جائے گا, بہتری آ سکتی ہے. اور وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی جیسے میں نے کہا 60% آبادی جو ہے 25 سال سے کم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کا ایک کارخانہ بن سکتے ہیں, دنیا کے لیے چیزیں بنا سکتے ہیں, ہم گاڑیاں بنا سکتے ہیں, ہم الیکٹرانکس کی چیزیں بنا سکتے ہیں, ہم ہوائی جہاز بنا سکتے ہیں, بشرطے کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہو, وہ ہمارے پاس مہارت ہو. ہمارے بچے جو ہیں ان کو ہم انجینئرنگ اور جو لیٹسٹ چیزوں میں ان کی بہتری کریں, ان کو میتھمیٹکس میں اچھا ہونا چاہیے, ان کو فزکس, کیمسٹری, بایو ٹیکنالوجی, یہ چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانی ہے اور سکھانی ہے, اور ہمارے اسکولوں کو, یونیورسٹیز کو اس گلوبل سٹینڈرڈ پہ آنا ہے. تو یہ سارا کام ہمیں کرنا ہے. اب جو اگلے لیٹ سے 30 سال ہیں, جب پاکستان 100 سال کا ہو جائے گا, اس 30 سال میں ہم نے کیچ اپ کرنا ہے. اور کیچ اپ کیسے کرنا ہے؟ ٹیکنالوجی میں کرنا ہے, ایجوکیشن میں کرنا ہے, مارکیٹس میں کرنا ہے, نئی چیزیں بنانی ہیں, پرزے بنانے ہیں. اگر آپ کسی بھی پاکستان میں جگہ دیکھ لیں, اس میں ہر چیز امپورٹڈ ہوتی ہے. بالکل. حتیٰ کہ ہماری بجلی بھی امپورٹڈ ہے. کیوں امپورٹڈ؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں جس سے بجلی بنتی ہے, یا کوئلہ امپورٹ کرتے ہیں جس سے. سو ہر چیز اگر امپورٹڈ ہوگی تو بھئی آپ کی اکانومی کیسے چلے گی؟ سو آئی تھنک کہ اس کے لیے آپ کو یہ اپنی کمپیٹیٹیونیس دنیا میں بڑھانی پڑے گی, اور آپ بڑا ملک ہیں اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور چین کی مارکیٹ میں بھی آپ جا سکتے ہیں, مڈل ایسٹ کی ساری مارکیٹ ہے, امریکہ کی, یورپ کی, ادھر ادھر ان کو ضرورت ہے چیزوں کی, ورلڈ ڈیمانڈ ہے. سو آئی تھنک کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. نمبر 1 اپنے آپ کو سنبھالیں, یہ جو انسٹیبلٹی ہے اس کو آپ کم کریں, اور اس کے بعد پھر آپ اپنے ملک کو ایک گروتھ پاتھ پہ لے کے آئیں, کمپیٹیٹیو کریں اور دنیا کی ایک فیکٹری بن جائے. سر اختتام سے پہلے میں ایک جو ہمارا پہلا کویشچن تھا اس کا تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ جو ہماری جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے ہمیں میسج دیا ہے وہ اس کو پورا کر سکے گی؟
وہ بہتر ہے ہمارے لیے, اس کی پالیسیز آئی کچھ کر رہی ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اس گورنمنٹ نئی گورنمنٹ ہے اور یہ پرومس کر کے ہے, یہ پاکستان کے عوام کو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ پاکستان کو ایک یہ عظیم ملک بنائیں گے. بالکل. اور اس ملک میں اگر وہ جس قسم کی باتیں, انصاف بھی ہوگا اور ترقی بھی ہوگی, ڈیولپمنٹ ہوگی, آپ کے لوگ غربت سے نکلیں گے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ چین میں بھی پرائم منسٹر صاحب نے بات زیادہ کی ہے کہ غربت سے کیسے نکلیں, کیونکہ چین کا اگزامپل ہے کہ بہت سے لوگ انہوں نے غربت سے نکالے ہیں. سو مجھے بہت امید ہے کہ یہ کام اس طرف کریں گے. ٹھیک ہے اس وقت نئے ہیں اور ابھی وہ کئی چیزیں جو ہیں وہ پہلی دفعہ ان کو ٹیکل کریں گے, لیکن آئی تھنک یہ اوور کم کریں گے ساری ایڈورسریز, ایز لانگ ایز ان کا جو قبلہ ہے وہ درست رہے. اور قبلہ یہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے ایک بہترین ملک بنانا ہے ان دا کمیٹی آف نیشنز. اگر انہوں نے میرٹ کر لیا, کرپشن ختم کر دی, تو پاکستان ول بی اے گریٹ کنٹری. انشاءاللہ ہوپنگ فار دا بیسٹ. اینڈ تھینک یو سو مچ سر, وی آر پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو. تھینک یو سو مچ. ہم بہت اچھی امید کے ساتھ اپنی اکانومی کو بہتر دیکھتے ہوئے انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنے نیکسٹ شو میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ. دیکھتے رہیے پوائنٹ آؤٹ وتھ صدرہ افتخار.